سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال کی۔ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کسی بھی محفل میں اپنے جوتے اتار دیا کرتی اور ننگے پیر پھرا کرتی۔ واپسی پر اکثر ہی جوتے گم ہو جایا کرتے اور انہیں ننگے پیر گھر آنا پڑتا۔ مر گئے تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ شاعرہ کا یہ گلہ تو بجا نہیں کہ لوگ انہیں بھلا دیں گے، البتہ مصرع ثانی خوشبو جیسے لہجے کی شاعرہ کے امر ہونے کا ایک زمانہ گواہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پروین شاکر کی، جنہیں دنیا سے رخصت ہوئے 18 برس گزرنے کے باوجود لوگ بھولے نہیں ہیں۔ ان کے لفظ ہمیشہ ان کے ہونے کے گواہ ہیں۔ 24 نومبر پیر کی سرد رات اور رم جھم برستی بارش میں جو ہی مؤذن نے صدائے اذان بلند کی، کراچی کے ایک ہسپتال میں ایک ننھی سی کلکاری گونجی اور افضل النساء اور سید شاکر حسین زیدی کے ہاں ایک پری کا جنم ہوا، جسے آج دنیا پروین شاکر کے نام سے جانتی ہے۔ بخت سے کوئی شکایت نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ جدید اردو شاعری کے اہم نام پروین شاکر کے فنی مقام سے تو لوگ آگاہ ہیں ہی، آج ہم ان کے ذاتی زندگی کے چند اوراق پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی بڑی بہن نسرین بانو اور پروین نے اپنا بچپن ایک ساتھ ہنستے کھیلتے گزارا، دونوں اکٹھے اسکول جایا کرتی۔ پروین جب تیسری کلاس میں تھیں تو انہیں ڈبل پروموشن دیا گیا تو دونوں بہنیں ایک ہی کلاس میں آ گئیں۔ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کسی بھی محفل میں اپنے جوتے اتار دیا کرتیں اور ننگے پیر پھرا کرتیں۔ واپسی پر اکثر ہی جوتے گم ہو جایا کرتے اور انہیں ننگے پیر گھر آنا پڑتا۔ وہ گاڑی بھی جوتا اتار کر چلایا کرتی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی جناح سپر مارکیٹ میں جوتوں کی دکان کے سامنے گاڑی روکے زور زور سے ہارن بجا رہی تھی۔ شاپ سے سیلز مین باہر آیا تو پتہ چلا کہ پروین شاکر ہیں اور ننگے پیر ہیں، انہیں جوتا چاہیے۔ اصل میں وہ کسی تقریب میں اپنا جوتا کھو بیٹھی تھیں اور اب جہاں جانا تھا وہاں بغیر جوتے کے جا نہیں سکتی تھیں۔ ان کے سفر میں جوتے کبھی آڑے نہیں آئے، کوئی چیز ان کی راہ میں حائل نہیں ہوئی۔ صرف 24 برس کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ خوشبو شائع ہوا۔ عکسِ خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کے بعد پروین شاکر کچھ عرصہ انگلش کی لیکچرر رہیں، پھر CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد کسٹم میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعینات ہوئیں۔ رات ابھی تنہائی کی پہلی دہلیز پہ ہے اور میری جانب اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے، سوچ رہی ہوں ان کو تھاموں، زینا زینا سناٹوں کے تہخانوں میں اتروں یا اپنے کمرے میں ٹھہروں، چاند میری کھڑکی پہ دستک دیتا ہے۔ سن 1976 میں ان کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی اور 1978 میں ان کا بیٹا مراد علی پیدا ہوا اور 1987 میں ان کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی۔ کوئی سوال کرے تو کیا کہوں اس سے، بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ کون چاہے گا تمہیں میری طرح، اب کسی سے نہ محبت کرنا۔ پروین اسلام آباد میں CBR کی سیکنڈ سیکریٹری مقرر ہوئیں، اس کے بعد کسٹم میں ہی انسپیکشن اور ٹریننگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہوئیں۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ 26 دسمبر پیر ہی کے روز آفس جاتے ہوئے اسلام آباد میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کومل لہجے والی ہی شاعرہ صرف 42 برس کی عمر میں اپنی خالق حقیقی سے جا ملی۔ انہیں اسلام آباد کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے خطبے پر یہ شعر درج ہیں: مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ عکسِ خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔